صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ 21 ربیع الاول عرس مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فخر المحدثین، رئیس المحققین، رکن جہاں، قطب زماں، وارث علوم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یکم محرم الحرام 958 سن ہجری مطابق 9 جنوری 1551 سن عیسوی کو دہلی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی احیاء سنت، علم کی نشر و اشاعت میں گزری۔ آپ کی تمام کاوشوں کا مرکز و محور شریعت و سنت رہی۔ عمر بھر آپ کے ہاتھ میں جام شریعت رہا۔ عشق حقیقی سے قلب و جگر کو گرماتے رہے۔ نادر مباحث، تحقیقات، فوائد اور لطیف نکات پر مشتمل اخبار الاخیار، اشعۃ اللمعات، شرح مشکات، جذب القلوب، مدارج النبوہ، ما ثبت بالسنہ وغیرہ جیسی شہرۂ آفاق سینکڑوں کتب تصنیف فرمائی۔ عقائد اہل سنت کی پوری ترجمانی کی، عقائد کے اثبات و استقلال کا سامان فراہم کیا۔ علم و عرفان کی ترویج و اشاعت میں آپ کی بے شباہ خدمات ہیں۔ تجدیدی کارناموں، تصنیفی خدمات کے حوالے سے آپ کی شخصیت بلند و بالا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 21 ربیع الاول 1052 سن ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک دہلی ہند میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت محمد شاہ عبدالحق محدث محقق علی الاطلاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قادری۔ ہندوستان کے اندر علم حدیث کی جب گفتگو ہوتی ہے تو علم حدیث کی چین جو بیان کرے گا ہندوستان کے اندر وہ آپ تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث کو عام کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ 1551 میں 1551 میں آپ پیدا ہوئے اور تاریخ وصال آپ کی دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ 1642 1642 عیسوی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یوں شمسی سالوں کے مطابق 91 سال آپ کی عمر ہوئی۔ 91 ایئرز آپ نے دنیا میں جو ہے وہ گزارے۔ انہوں نے اپنے 91 سال کے اندر کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کیا۔ یہ محدث محقق علی الاطلاق، بہت سے محدث ہیں لیکن یہ وہ محدث ہیں کہ یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ، یہ صفت ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو گئی۔ آپ کے والد گرامی ان کا نام سیف الدین ہے اور ان کے والد کا نام سعد اللہ ہے، بن فیروز بن ملک موسیٰ بن ملک معز الدین بن آغا محمد ترک بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو آغا محمد ہے نا، یہ ہیں وہ پہلے اس فیملی کے اندر کہ جنہوں نے بخارا سے جو ہے وہ ہجرت کی اور وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ آئے، انڈس انڈیا کی طرف جو ہے وہ بھارت کی طرف تشریف لائے۔ آغا محمد، یہ جو آغا محمد ہیں ان کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہجرت کی۔ یہ تشریف لائے اس وقت سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر اور اس کا دور حکومت 1290 سے لے کے 1316 تک ہے۔ تو انہوں نے آ کر گجرات میں قیام کیا، انڈیا کے گجرات میں آ کر قیام کیا۔ شیخ سیف الدین، اس کا نام سیف الدین رکھا، سیف الدین کے نام سے مشہور ہو۔ تو سیف الدین جو ہیں یہ دہلی کے اندر 1514 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے۔ رسالہ وصیت میں محدث دہلوی خود لکھتے ہیں، نظر اورا تاثیر بود ہر کے رابع عنوان محبت نظر نہیں کرد، بقدر استعداد و مناسب حال اثر قبول نہیں آور۔ ان کی نظر میں بڑا اثر تھا، جب کسی پہ نظر ڈالتے تھے تو اپنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ اثر قبول کر لیتے۔ تو ان کے ہاں 1551 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا اور وہ بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام محمد
اور وہ بعد میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، پس رسوئی کیا۔ تو کچھ بات سمجھ میں آ گیا کہ آغا محمد جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر کے آئے، ان کی نسل سے جو ہے وہ یہ ترکی ہیں، ان کی نسل ترک ہیں، ان کی نسل سے جا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو۔ اب چونکہ پورا خاندان جو ہے وہ علم سے محبت رکھتا ہے، اور شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ عالم دین، متقی، پرہیزگار، شاعر، صوفی، آپ نے خود جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دینا شروع کی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود تعلیم۔ تو شروع میں تعلیم کیا ہوتی تھی؟ قرآن مجید کو پڑھایا جاتا تھا سپیلنگ کے ساتھ، ہجوں کے ساتھ، الف لام میم ذالک الکتاب، ذال کھڑی زبر ذا، لام زر لی، ذالی کاف لام کل، ذالک، اس طرح۔ تو یسرنا القرآن جو ہوتا تھا، یعنی یہ تو بعد میں نام ہوا نا، یعنی یہ جو الفابیٹ ہے پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ہجو سپیلنگ کے ساتھ پہلا پارا پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب بچہ پہلا پارا پڑھ لیتا تھا اس کے لیے دوسرا آسان ہو جاتا تھا پھر آگے، اور زیادہ تر کوشش کی جاتی تھی کہ پہلا دوسرا دونوں پڑھا دیے جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے والد گرامی نے قرآن مجید کی تعلیم شروع کی، 3 پارے مجھے اجزا سپیلنگ کے ساتھ پڑھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 3 پارے جب پڑھ لیے تو اس کے بعد میں نے قرآن مجید خود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اخبار الاحیان کے صفحہ 300 کے اندر ہے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 ماہ کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد خطاطی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاطی سیکھی، 2-3 ماہ میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد لکھائی بہت ضروری ہوتی تھی پرانے لوگوں کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے آگے بڑھ کے خود جو ہے وہ کتابوں کو لکھنا ہوتا تھا۔ اب تو کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پرنٹڈ آ جاتی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے پھر خطاطی کی طرف توجہ دی، لکھائی کی طرف۔ تو کہتے فرماتے ہیں کہ میرے ابا خود لکھواتے تھے کچھ۔ 1 ماہ کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا سیکھ لی۔ اب والد گرامی نے توجہ دی کہ میں اپنے بیٹے کو کیا پڑھاؤں، تو جس کتاب کو وہ اہم سمجھتے وہ بیٹے کو پڑھا دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو ترتیب سے نہیں پڑھاتے تھے، ان کو جو کتاب امپورٹنٹ لگتی تھی وہ اس موضوع کی مجھے دے دیتے تھے اور میں پڑھتا تھا، تھوڑا سا میں پڑھتا تھا وہ کتاب مجھے یاد ہو جاتی۔ اللہ اکبر جل شان۔ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب مجھے یاد ہو جاتی۔ اور سب سے پہلے کیا شروع کروایا؟ دیوان حافظ، حافظ کا دیوان آپ نے پڑھا، دیوان حافظ کے چند اجزاء مجھے پڑھائے۔ اس کے بعد بوستان جو ہے وہ مجھے پڑھائی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں یہ دیوان حافظ اور بوستان کیوں پڑھایا پہلے؟ وجہ یہ تھی کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر نظم بہت یاد کروائی جاتی تھی۔ جب مدرسہ میں بچہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو جن کتابوں کے اندر نظم ہوتی ہے، اشعار ہوتے ہیں، وہ زیادہ پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن میرے والد گرامی نے مجھے دیوان حافظ کے چند اجزاء اور بوستان جو ہے یہ مجھے پڑھائی، اس کے بعد نظم ختم کر دی۔ پھر جو ہے اس کے بعد میزان، مصباح اور کافیہ، یہ والد گرامی نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو پڑھایا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کتاب کو میں پکڑتا تھا، کچھ تھوڑا سا پڑھتا تھا، اس کے بعد وہ ساری کتاب میں خود ہی پڑھ لیتا تھا اور وہ مجھے یاد ہو جاتی۔ تو 12-13 سال کی عمر میں شرح شمسیہ، شرح عقائد پڑھ لی۔ 15 سال کی عمر میں مختصر مطول سے فارغ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں جو کتاب ملتی میں پھر پڑھنے لگ جاتا۔